بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ایک سازش کے تحت ملتوی کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی کرنے کی ان جماعت کی اتنی ہمت کہاں سے ہو گئی کہ وہ کہیں کہ ہم کراچی میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات پہلے ہی التوا کا شکار ہیں اور اب جبکہ 15 جنوری کو یہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے تھے تو اب اس کے خلاف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو ملتوی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اور بلدیاتی انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ آئیے انہوں نے اس نیوز کانفرنس میں کیا کہا جانتے ہیں۔ سی ایم ہاؤس ہو یا بلاول ہاؤس ہو یا بہادر آباد، ان سب جگہوں پر الیکشن کے التوا کی سازش ہو رہی ہے۔ مسلسل ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں، عوام کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں اور حق مارا گیا ہے کراچی کا، اس لیے ہم الیکشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا نوٹس الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے۔ کوئی بھی جماعت، کوئی پارٹی وہ 10 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اب وہ 10 حصے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ 50 لوگ اکٹھے ہو جائیں، لیکن ان کو یہ طاقت کون فراہم کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ریاست کو چیلنج کریں، وہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کریں، وہ حکومت کو چیلنج کریں۔ فوج نے اگرچہ کہ اسٹیٹک پوزیشن پہ نہیں لیکن کوئک رسپانس فورس کے طور پر فوج لگانے اور رینجرز لگانے کی بھی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم اس میں موجود ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے، اگرچہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو اسٹیٹک پوزیشن پہ ہونا چاہیے ہر پولنگ اسٹیشن پر، لیکن اس میں پہلو یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن فوج طلب کر رہا ہے، الیکشن کمیشن رینجرز طلب کر رہا ہے، الیکشن کمیشن سندھ حکومت کو پابند کر رہا ہے، پولیس کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، آروز کی تقرریاں ہو چکی ہیں، پروسیس آگے بڑھ گیا ہے، تو حکومتی اور ریاستی تمام ادارے جب الیکشن کمیشن کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں تو ایک ایسی پارٹیاں جو اپنی وقت ہی کھو چکی ہوں، جن کی حیثیت ختم ہو گئی ہو، جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہو، جو چلے ہوئے کارتوس ہوں، ان میں یہ کہاں سے جرت آ گئی کہ وہ یہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تھینک یو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے الیکشن نہیں ہونے دیتے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں کو یرغمال بنائیں، جب آپ طاقت کے ذریعے سے، بندوق کی گولی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا اور اب کراچی کے لوگ گلی محلوں میں بھی ان عناصر کو مسترد کریں گے اور خاص طور پر مہاجر کریں گے، اس لیے کہ جتنا دکھ مہاجروں نے اٹھایا ہے تمام کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ، شہر کراچی کی تقریب میں تو سب کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن مہاجروں کے نام پر جو کچھ مہاجروں کا استحصال ہوا ہے، ان کے نام پر جو ان کو بوریوں میں بند کیا گیا ہے، ان کے نام پر مخبر کا انجام کہہ کر جیب میں پرچی ڈال کر ان کی لاشیں پھینکی گئی ہیں، اور وہ ادارے کہ جن کے خلاف عملاً تو بظاہر تو وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ادارے بھی تو سوچیں، رینجرز کے جوانوں کی لاشیں اسی طرح پٹڑیوں پہ پڑی ہوئی ہوتی تھیں۔ وہ جنرل بلال اکبر جو کہا کرتے تھے کہ ہم طاقت توڑ رہے ہیں دہشت گردی کی، وہ یہ سارے لوگ جو ہے بار بار میٹنگیں کیا کرتے تھے، گورنر ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس میں، تمام پارٹیوں کو بلایا جاتا تھا اور امن قائم کرنے کے لیے
فیصلے کیے جاتے تھے، آرمی چیف بھی اس میں ہوتے تھے، آئی ایس آئی چیف بھی ہوتے تھے، ڈی جی رینجرز بھی ہوتے تھے، گورنر اور صدر اور وزیر اعظم بھی ہوتے تھے. ان کی موجودگی میں شہر کے امن کے لیے فیصلے ہوئے، شہر میں امن قائم بھی ہوا. تو پھر یہ طاقت اتنی اس پوزیشن میں کہاں سے آ گئی؟ اس وقت تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پوزیشن تھی. اب ان چلے ہوئے کارتوسوں میں یہ جان کہاں سے آ گئی کہ وہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے؟ اس لیے یہ تاثر پھر ظاہر واضح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کی جوڑ توڑ میں پوری طرح سے شریک کار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس حکومت کو بھی لینا چاہیے اور آرمی چیف صاحب کو بھی لینا چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں پاکستان کے کسی ادارے میں موجود کچھ لوگ دوبارہ سے تو وہ عمل شروع نہیں کرنا چاہتے، اس شہر میں دوبارہ سے تو مردہ گھوڑوں میں جان نہیں ڈالنا چاہتے، دوبارہ سے تو ان میں ہوا بھر کے ان کو مصنوعی طریقے سے مسلط نہیں کرنا چاہتے. عوام کے پاس جاؤ، اتنی جرت ہے، اپنی 35-40 سال کا بیگیج لے کر جاؤ اور عوام سے کہو کہ ہمیں ووٹ ڈالیں. پھر تمہیں عوام بتائیں گے کہ تمہیں لوگ کتنا پسند کرتے ہیں. تم فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہو اور تمہاری سہولت کاری سندھ حکومت کر رہی ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کا نوٹس آرمی چیف کو لینا چاہیے اور حکومت کو لینا چاہیے. اس لیے کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اس وقت بلیک میلنگ کر کے، بظاہر بلیک میلنگ ہے لیکن یہ اندر کھاتے ایک ہیں. میں بار بار اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ہم پر شب خون مار رہے ہیں. کراچی کا یہ حال انہی لوگوں نے کیا ہے، اور اب یہ جینوئن مینڈیٹ سے ڈر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب یہ ہار اپنی دیکھ رہے ہیں، شکست دیکھ رہے ہیں، تو میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں، کھیل بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سندھ کابینہ کا اجلاس بلا کے ایک ایسے آرڈیننس کی بات کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے الیکشن کو سبوتاژ کیا جائے. ہم ہر سطح پر ایسے جابرانہ، آمرانہ، غیر جمہوری، کراچی دشمن، عوام دشمن، جمہوریت دشمن کسی بھی آرڈیننس یا کسی بھی فیصلے کی مزاحمت کریں گے. عوام کا حق ہے کہ انہیں الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے. 2.25 سال سے یہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہا. 6 سال تک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وفاق اور صوبے میں برسر اقتدار تھے. 2009 سے لے کر 2015 تک انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرایا تھا. ان کے پیٹ میں جو حلقہ بندیوں کا مروڑ اور اختیارات کا مروڑ تھا وہ 2013 کے آرڈیننس میں کہا تھا. 2015 کا الیکشن کیوں لڑا تھا؟ حلقہ بندیاں تو اس وقت بھی فیئر نہیں تھیں. یہ مروڑ اس وقت کہا تھا جب ریجیم چینج کے موقع پر کراچی کا سودا ہو رہا تھا، مینڈیٹ کو بیچا جا رہا تھا. آج شارع فیصل یاد آ رہی ہے. جمہوریت کا یہ طریقہ ہے کہ جو چاہے جہاں پر احتجاج کرے، لیکن وہ ریاست کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ اداروں کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنا حکم چلانے کی بات کر سکتا ہے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ تم ہو کون جو نہیں ہونے دو گے؟ ہم کروائیں گے انشاءاللہ الیکشن، اور اگر کوئی سازش کامیاب کرنے کی کوشش حکومت نے کی تو اس کی ہر جگہ پر مزاحمت کریں گے. سڑکوں پہ بھی کریں گے، عدالتوں میں بھی کریں گے، اور ان کے کسی بھی غیر قانونی کام کو سپورٹ ہم نہیں کر سکتے. تو وہ مروڑ جو بہادر آباد میں جب عمران خان صاحب بھی آ رہے تھے، زرداری صاحب بھی آ رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ رہے تھے، شہباز شریف بھی جا رہے تھے، تو اس وقت کہتے ہیں نا کہ ایک دن میں، 3 دن بھی نہیں، ایک دن میں اسمبلی کا اجلاس بلائیے، آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کروائیے. وہ تو کاغذ میں رہ گیا، وزارتیں پکڑ لی، گورنرشپ حاصل کر لی، بھانجوں بتیجوں کو لگا دیا، کراچی کو بیچ دیا. حلقہ بندیوں کے لیے تو صرف ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت تھی. مارچ میں سیکرٹری بلدیات ایک نوٹیفیکیشن نکالتے کہ حلقہ بندیاں اثر نو کی جائیں گی، اور پروپوز کرتے، مل کر حکومت سے کہتے کہ یہ حلقہ بندی ہونی چاہیے، تو ہو جاتی. ریجیم چینج کے موقع پر آپ کے ووٹ کی ضرورت تھی اس وقت لوگوں کو. آپ نے اپنا ووٹ نہیں، کراچی کو بیچا، اور ایک بار نہیں، آپ نے بار بار بیچا ہے. آپ سوداگر ہیں، آپ سندھی مہاجر تفریق پیدا کرتے ہیں، اور سندھیوں کا بھی استحصال کر کے
اسمبلی میں ایک جعلی اکثریت سے بیٹھنے والے وڈیروں کو ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ فروخت کر دیتے ہیں اور ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 30 35 40 سال سے یہ عمل کراچی اور حیدرآباد میں ہو رہا ہے۔ اب کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو، اندرون سندھ کے لوگوں کو، مہاجروں کو اور سندھیوں کو اور بلوچوں کو اور پختونوں کو، پنجابیوں کو، سب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ عوام کو لڑواؤ اور خود حکومت میں رہو۔ اس کے خلاف لوگ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف لوگ رائے دے رہے ہیں۔ عوامی رائے کے سروے میں لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں ان لوگوں سے۔ ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں رہی ہے۔ اب پچھلے کتنے انتخابات ہیں وہ دیکھتے چلے جائیں۔ کینٹونمنٹ کے انتخابات میں بری طرح ہارے، جن کا اشتراک ہوا ہے ان کے سب کے ووٹ جمع کر لیں۔ جماعت اسلامی کے ووٹ پھر بھی زیادہ تھے۔ اس کے بعد ضمنی انتخابوں میں ان کی پوزیشن دیکھ لیں، سرویز میں ان کے حالات دیکھ لیں، تو جب شکست نظر آ رہی ہے تو کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ اس لیے اس کا نوٹس تو الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، پاورفل ادارہ ہے، آئین نے اس کو اختیارات دیے ہیں، اس کے پاس بہت سارے اختیارات موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اتنے اختیارات بھی الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہیں بعض معاملات میں، تو کیسے کوئی اتنی طاقت سے بات کر سکتا ہے؟ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے تمام اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم امپارشل ہیں، ہم سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے، آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، سب نے اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن پھر اگر کچھ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو اس کا نوٹس بھی فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کو لینا چاہیے اور ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے جو فوج کی بدنامی کا بھی سبب بنے اور جو اس پورے پروسیس کو بھی خراب کرنے کا ذریعہ بنے۔ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، جماعت اسلامی کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان کا یہ حق ہے کہ ان کو اپنا میئر منتخب کرائیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ٹاؤن کے چیئرمین، اپنی یو سی کے چیئرمین اور کونسلر منتخب کرائیں۔ عوام کا حق ہے کہ ان کو بنیادی سہولتیں ملیں، ان کا حق ہے کہ ان کو عزت والی ٹرانسپورٹ ملے، ان کا یہ حق ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے، روزگار ملے، اسٹریٹ کرائم سے ہماری جان چھوٹے، ایک شناخت ملے، کوئی وارث بنے اس شہر کا۔ یہ جعلی قسم کی قیادتیں مسلط کر کے، ان پاپولر لوگ مسلط کر کے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ دن لگ چکے ہیں۔ اور اگر یہ اس طرح کی کوئی سازش کی گئی کہ آرڈیننس کے ذریعے سے چیزوں کو خراب کریں، اور ایک صاحب تو لگتا ہے مرجر میں گئے اسی لیے کہ ان کو یہ آسرا کرایا گیا ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹر تقرر کر دیا جائے گا۔ بھائی اتنے ہی اگر تمہارے اندر اتنی جان ہے تو الیکشن میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ الیکشن میں جاؤ، یو سیوں میں اپنے بندے جتواؤ، اکثریت حاصل کرو، میئر بن جاؤ۔ اگر تمہاری اتنی پاپولرٹی ہے تو جب تم نہیں حاصل کر سکتے تو تم ایڈمنسٹریٹر بن کر مسلط ہونا چاہتے ہو۔ اپنی پچھلی ہی تقریر اٹھا کر دیکھ لو تو سب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اس طرح کے کسی بھی عمل کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کیا جائے گا بلکہ اس عمل کی مزاحمت کی جائے گی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ میں انشاءاللہ کل صبح بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اپنے منشور کا بھی انشاءاللہ ہم اثر-نو اعلان کریں گے اور اپنے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو سیدھی طریقے سے الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور کسی سازشی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور اس کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے بھی الیکشن کرانے کے اسلام آباد میں ہدایت دی تھی، فیصلہ دیا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، آپ نے احتجاج کیا سی ایم ہاؤس پہ، اس کا صورتحال یہ کہ وہ آپ کو بھی مطمئن کر رہے ہیں، ایک طرف سندھ حکومت ان کو بھی مطمئن کر رہی ہے، اور تیسرا کھیل یہ جو ایکٹ کی صورت میں آ رہا ہے، تو اصل کردار تو پیپلز پارٹی کا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم جو جس قسم کا ملغوبہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ جس طرح سے وجود میں آیا ہے اور جس طرح سے ملک کو چلا رہا ہے اور جس طرح اس نے ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے خرید و فروخت کے ذریعے سے رجیم چینج کی ہے، اس کے بعد ملک تو ان سے چل نہیں رہا، معیشت ان سے چل نہیں رہی، لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں، اور اس کے بعد اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح پر کسی بھی انتخابی عمل سے بچ سکیں، اور خاص طور پر خوفزدہ ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے۔ اسلام آباد میں بھی انہوں نے یہی حرکت کی اور اب کراچی میں بھی یہ حرکت کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی سندھ ہائی کورٹ نے پٹیشن فارغ کی ہے نا ایم کیو ایم کی،
3 مرتبہ ہائی کورٹ نے ان کو واپس کر دیا، 4 مرتبہ، 1 مرتبہ سپریم کورٹ نے، 2-3 مرتبہ الیکشن کمیشن نے، کچھ بچا نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی آرڈیننس لے آئیں، قانونی طور پر الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد کسی آرڈیننس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جس پر امپلیمنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد یہ کیوں اس طرح کے کام کر کے کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ آخری دن تک لوگوں کو کنفیوز رکھیں اور کورٹوں میں ہم دھکے کھاتے رہیں، اس کے بعد فیصلہ آ بھی جائے تو کہیں صاحب ہم کل کیسے انتخابات کروائیں اور فرار حاصل کریں۔ یہ ہے ان کی پوری کارروائی۔ یہ بچنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن سے بھاگ جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو اس طرح سے نہیں بھاگنے دیں گے ان کو۔ ہماری تیاری بھی ہے الحمدللہ، ہمارے کارکن اس وقت بھی پورے شہر میں رابطہ کر رہے ہیں، پورے شہر میں جد و جہد کر رہے ہیں، اور عوام کی پذیرائی ہے۔ آپ سروے کریں اس وقت، لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس کو میئر دیکھنا چاہتے ہیں اور کس کو چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کا نظم و نسق سنبھالیں، تو پتہ چل جائے گا کہ جس طرح کی مصنوعی قیادتیں ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوامی رائے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو، ان جعلی قیادتوں کو، ان چلے ہوئے کارتوسوں کو پتہ ہے یہ بات، اسی لیے بھاگ رہے ہیں، ورنہ یہ بھاگنے والے لوگ ہیں، یہ تو قبضہ کرنے والے لوگ ہیں۔ قبضہ کرنے کی طاقت نہیں رہی، اپنے ہی کارکن دل برداشتہ ہو گئے اور اس کے نتیجے میں اب یہ بھاگ رہے ہیں۔ میں تو بلکہ اس موقع پر میں جتنے بھی پارٹیاں جن کے یہ اس طرح کے مرجر ورجر ہو رہے ہیں، ان کے مخلص کارکن، ظاہر ہے ہر پولیٹیکل ورکر کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، جو کسی کرائم میں ملوث نہیں ہے، وہ صرف واشنگ مشین سے دھلنے کے لیے نہیں گیا تھا کہیں پر، مخلصانہ طریقے سے گیا تھا، تو وہ مایوس نہ ہو، جماعت اسلامی میں آ جائے، ہم انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک طاقت بنیں گے۔ جی ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آج شام کے اندر جو ایکا ہوا ہے، اس کے بعد جو اعلان ہوا ہے کہ ہم شارع فیصل کو بلاک کر دیں گے، ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے یہ لوگ کر لیتے اتوار والے دن، تو اس موقع پہ جماعت اسلامی کا کیا موقع؟ نہیں، الیکشن ہونا چاہیے نا، یہ تو حکومت کا معاملہ ہے، ریاست کا معاملہ ہے، فوج الیکشن میں انوالو ہے، رینجرز انوالو ہے، الیکشن کمیشن انوالو ہے، حکومت انوالو ہے۔ اگر آپ الیکشن کے پروسیس کو چیلنج کر رہے ہیں تو بغاوت میں آتا ہے یہ تو جو آئینی ادارے ہیں وہ آئین سے بغاوت کیسے کرنے دیں گے کسی کو؟ احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے، وہ شارع فیصل پہ کریں، وہ کہیں پر جا کر کریں، ہم بھی کرتے ہیں احتجاج، اس میں کیا ہے؟ احتجاج کرنا تو ہر پارٹی کا حق ہے، لیکن عمل کو سبوتاژ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو ہمارے خلاف نہیں، یہ تو آئین کے خلاف اور پورے پروسیس کے خلاف، جمہوری اور ریاستی اداروں کے خلاف ان کا یہ کلیم ہے، تو یہ تو اداروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ شکریہ، بہت بہت تھینک یو، السلام علیکم۔ شکریہ جناب، بہت شکریہ۔